بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ زندگی کے اندر اس نے ہمیں ایک اور ماہ محرم جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ نصیب فرمایا ہے۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس نئے ہجری سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ افغانستان، الجیریا، یمن اور دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں پر بھی انسانیت مصائب و آلام کا شکار ہے، اللہ رب العزت وہاں پر آسانیاں نصیب فرمائے اور بے سکونی بد امنی کا خاتمہ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کو خاص طور پر شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور وہ اللہ کا مہینہ المحرم الحرام ہے۔ اس مہینے کے اندر رکھے جانے والے روزوں کی فضیلت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر اس کی تاریخی اہمیت ہے اس کی طرف بھی مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ کیا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت سے قبل بھی اس مہینے اور پھر بالخصوص اس کے یوم عاشور کی ایک تاریخی اہمیت ہمیشہ سے مسلمہ رہی ہے، بلکہ مکہ کے اندر رہنے والے مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور اسے حرمت والا گردانا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پر امت مسلمہ دیگر واقعات، فضائل اور اسباق کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خاندان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا ذکر بھی کیا کرتی ہے۔ یہ امت مسلمہ اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور اس میں سے بالخصوص جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی قربانی جو میدان کربلا کے اندر نظر آتی ہے، یہ فقط وہیں پر کوئی پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی خود بخود ہو جانے والی ایک چیز نہیں تھی، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر قربانی کا یہ جذبہ اس خاندان کے اندر ہمیشہ سے رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو سمجھنے کے لیے اور آپ کے اس کردار کی عظمت کو جاننے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور آپ کے والدین اور پھر نانا نانی ان کی عظمتوں اور ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے ماحول کے اندر آپ کی تربیت ہوئی، اور یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر کے اشاعت اسلام اور عظمت اسلام کا پرچار کیا، جبکہ آپ کی نانی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدائے اسلام کے اندر اپنے جان، مال، کاروبار سب کی قربانی لگا کر اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کے اندر بھرپور کردار ادا کیا۔ تو آج ہم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، آپ کی شادی کے واقعات، اس کے قبل اور بعد کی آپ کی زندگی کے حالات، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ سے وفا کا اظہار فرما رہے تھے، بعد میں بھی آپ کس طرح سے ان سے محبتوں کا اظہار کیا کرتے، اور وہ سال کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، یہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے پریشانی کا سال ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کے سال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تمام امہات المومنین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی طور پہ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر سلسلہ نسب کو اوپر کی جانب دیکھا جائے تو 5ویں پشت میں جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب قصی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کاروباری خاتون تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل آپ کی شادی ہو چکی تھی. پہلے آپ کا ایک نکاح ہوا، اس سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن بعد کے اندر ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. پھر دوسری شادی آپ نے کی، ان سے بھی ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد چونکہ آپ کی ایک حیثیت تھی، آپ کا کاروبار تھا، آپ کی ایک رسپیکٹ تھی، بڑا خاندان تھا، تو بہت سارے رشتے آپ کے لیے آتے، مگر آپ انکار کرتے رہیں. آپ اس دوران توجہ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے کاروبار کی وسعت پہ کرتی رہیں. اب کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ جو مکہ مکرمہ کے بزنس مین تھے اور جو خواتین بزنس کیا کرتے ہیں جیسے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے کاروبار کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ یہاں سے مال خریدا جاتا یمن سے، کبھی شام سے، اور اس کو دوسری جگہ پہ جا کے بیچ دیا کرتے، اور اس طرح سے ان کے کاروبار کو وسعت اور ترقی ملا کرتی تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو اپنا سامان تجارت لے کے نہیں جایا کرتی تھیں. آپ کے پاس بندے تھے، آپ ان بندوں کو اپنے سامان تجارت کے ساتھ بھیجا کرتے، لیکن بسا اوقات وہ لوگ بددیانتی یا خیانت کا ارتکاب کرتے، جس سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی اور بسا اوقات اس کے اندر نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا. تو آپ کو تلاش تھی کہ کوئی دیانتدار بندہ ملے. تو کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہیں، 23-24 سال ان کی عمر ہے، لیکن بڑے ہی صادق و امین ہیں اور ان کی دیانتداری کا شہرہ ہے، کیوں نہیں آپ ان کو بھیجتی کہ وہ آپ کا سامان تجارت لے کے جائیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی پہچان ایک صادق و امین کے طور پہ تھی، تو آپ سے بات چیت کی اور آپ کو سامان تجارت دے کر شام کی طرف روانہ کیا. ساتھ اپنا خادم خاص میسرہ ان کو بھی ساتھ بھیج دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کر جب سوئے شام روانہ ہوتے ہیں تو راستے کے اندر میسرہ چونکہ خادم خاص تھا، عرصہ دراز سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا تھا، تو وہ بڑی باریک بینی سے آپ کے اقوال، آپ کے کردار کا مطالعہ کر رہا تھا. اسے تجربہ رہا، پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ یہ سامان تجارت لے کے جایا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اسے بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں. اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، گفتار کے اندر شرافت ہی شرافت. اور پھر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل کے اندر مزید اجاگر کر دی. جب یہ قافلہ چلتے چلتے راستے کے اندر ایک جگہ پہ رکا تو ایک درخت کے نیچے مختلف لوگ آرام کرنے کے لیے سستانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسرے درخت کے نیچے جا کے آرام فرمانے لگے. اتنے میں قریب کا ایک جو چرچ تھا، گرجا گھر، اس کا جو سب سے بڑا راہب وہاں پہ موجود تھا، بحیرہ نامی، وہ آیا اور بڑی گھبراہٹ کسی کیفیت کے اندر، اور آ کے بڑے غور سے دیکھنے لگا. تو میسرہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ما ینزل تحت هذه الشجرہ الا نبی، کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف اللہ کے نبی ہی قیام کرتے رہے ہیں اور قیام کریں گے. تو میں غور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نبوت کی بشارتیں ہماری کتب کے اندر موجود ہیں. اب یہ واقعہ اور یہ اس راہب کی بات سن کر میسرہ کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت مزید کئی گنا بڑھ گئی. ایک طرف تو آپ کا اخلاق، کردار ہی عظمت دل میں بچانے کے لیے بہت کافی تھا، اس کے اوپر یہ واقعہ مزید اس محبت، عقیدت اور احترام کے اندر اضافہ کرتا چلا گیا. جب آپ سامان تجارت شام لے کے گئے، پورا بزنس ٹور مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ پہلے سے منافع بھی حاصل ہوا اور کاروبار کو وسعت بھی مل رہی ہے. تو دوبارہ پھر سے گزارش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر بھیجا. اب کی بار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. میسرہ ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، اور وہ تمام سفر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی عظمتیں، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت کا تذکرہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے کرنے لگے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے یہ جو کاروبار کا معاملہ بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیانتدار شخصیت جو میسر آئیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ اگر یہ نکاح بھی ہو جائے اور اس طرح سے یہ زندگی کا سفر آگے بڑھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے یا پھر دیگر روایت میں میسرہ ہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نکاح بھیجا۔ اور اس میں یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، آج ہماری بچیوں میں سے اگر کبھی کوئی نکاح کا ارادہ کہیں کسی کے ساتھ اس کا اظہار کر لے تو ہم اس کو بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے اندر اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کہیں پر شادی کا اظہار کرتے ہیں، شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو والدین صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خود سے اظہار کر دیا ہے ان کو انکار نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے اگر وہ اچھے اخلاق کا حامل بندہ ہے، اگر بیٹا بتا رہا ہے کسی کی طرف وہ اچھی شرافت والی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، تو ان کی آپس میں شادی کرانے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں سمجھنا چاہیے فقط اس وجہ سے کہ اس بیٹے یا بیٹی نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا تو آپ کے والدین کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو آپ اپنے چچاؤں کے پاس حضرت حمزہ، اسی طرح سے عبد المطلب، ان کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا۔ تو جناب عبد المطلب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مشاورت سے آپ نے اس نکاح کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، اور یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم جو آپ کے ایک صاحبزاد تھے حضرت ماریہ قبطی سے ہاں پیدا ہوئے، ان کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزر رہے تھے، کاروبار بزنس کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ زندگی کا سفر تقریباً 15 برس ہو چکے تھے، یوں ہی چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار حرا کے اندر موجود تھے کہ جب پہلی مرتبہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ پہلی 5 سورہ اقرا کی یہ 5 آیات مبارکہ ان کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو ایک پریشانی کسی کیفیت کے اندر ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑایا، اور ظاہر ہے آپ ایک شریکہ حیات ہونے کے ناطے ساتھ پریشان بھی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جا چکے تھے، مگر ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا، اس طرح سے پریشانی کا اظہار نہیں تھا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر پریشان ہیں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کچھ دیر کے بعد تو آپ نے پورا ماجرا سنایا کہ کس طرح سے جبرائیل امین آئے اور کس طرح کی چیزوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ تو جب یہ ساری چیزیں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا تھا اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو ملانے والے ہیں، آپ تو مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرمانے والے ہیں، اور جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، یہ خوبیاں ہوں، رب تعالیٰ انہیں رسوا تو نہیں ہونے دیا کرتا۔ اب میرے ساتھ چلیے، میرے چچا زاد ورقہ بن نوفل بڑے سمجھدار ہیں اور کتب آسمانی کے عالم بھی ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں کیسی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں، یہ آپ کا کوئی وہم ہے، آپ کو کوئی گمان ہو گیا ہے، آئندہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ نے ایک شریکہ حیات ہونے کے ناطے بات کو سنا بھی، اس کو اہمیت بھی دی، اور پھر ساتھ آپ نے مشورہ دیا کہ ان کے پاس چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جب پہنچے تو ان کو جا کے یہ ساری بات بتائی، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ اکبر،
انہو ناموس الذی جاء بہ موسیٰ، کہ یہ تو وہی پیغام ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے زندگی ملتی تو میں آپ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتا اور آپ کی بھرپور مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکال رہی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دے گی؟ فرمایا جس نے بھی یہ پیغام کسی بھی قوم کو سنایا، بالآخر وہی قوم کے لوگ ان کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے انہیں اس بستی سے، اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اپنا تن من دھن آپ کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واپس جب گھر تشریف لائیں تو آپ سب سے پہلی وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ دین اسلام آدھا مرد اور آدھا ایک عورت کے اوپر مشتمل تھا، یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پیغام لے کے آئے، اور آپ پر ایمان لانے والی اس وقت فقط ایک ذات وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنا وہ سارا مال و متاع، وہ کاروبار، وہ بزنس، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ایک اچھی شہرت رکھتی تھیں، آپ کی ایک رسپیکٹ تھی، لوگ آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ فرمایا تو وہی سبھی لوگ مخالفت پہ قبر بستہ ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے قبائل ظاہر ہے وہ سارے جب مخالفت پہ قبر بستہ ہو جائیں تو مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دینے کے مختلف طریقے اپنائے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند نے طلاق دے کر واپس گھر بھیج دیا۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو خاوند تھے ابو العاص، انہوں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے خاوندوں نے طلاق دے کر ان کو واپس گھر بھیج دیا۔ اور یقیناً والدین کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر ہنس بس رہی ہوں، اچھی طرح سے آباد ہوں، اور پھر وہ واپس طلاق کے بعد واپس آ جائیں، تو بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے، آپ اگر یہ بات نہ کرتے تو ہمیں اس طرح کی مصیبتیں نہ جھیلنا پڑتی، بلکہ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ایک بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا اور شعب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا، تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے ہاں کئی لوگ کام کیا کرتے تھے، جن کا ایک بہترین رہنے سہنے کا انداز تھا، اب اس شعب ابی طالب کے اندر کھانے کے لیے بھی پاس کچھ میسر نہ تھا، اس وقت بھی آپ نے وفاؤں کو نبھایا، اس وقت بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک وفاشار بیوی کی طرح آپ کے دکھوں کا مداوع کرتی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کی ڈھارس بنایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ 25 برس تک جاری رہا، 25 برس تک زندگی کا یہ سفر اسی طرح سے چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجا ہے اور سلام بھیجا ہے، آپ انہیں بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے، تو یہ سلام آپ میری طرف سے بھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا دیجئے، وہ ابشرھا بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے لیے نازل ہوا کرتے، لیکن بالخصوص یہ اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا سلام لے کر کسی خاتون کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور اس پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ وقت وصال سے کچھ دیر قبل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگتی ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیوں چادر مانگنی ہے، پھر خود حضور تشریف لے گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی اسی چادر مبارک کے اندر مجھے دفن کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، آپ چادر مانگ رہی ہیں، اگر آپ مجھ سے میرے جسم کا چمڑا بھی مانگیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کہ جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفاؤں اور محبتوں کا اظہار اس 25 برس کے اندر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے روانہ ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کے اندر تھے، انتہائی دکھ کے اندر تھے، اور آپ اپنی ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے رہے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی آپ کی محبوب زوجہ، وہ بھی یہ کہا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوئی بھی بات ہوتی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے. تو میں نے ایک مرتبہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت خدیجہ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اور کوئی عورت پیدا ہی نہ ہوئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایسا مت کہیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت مجھ پر ایمان قبول کیا کہ جب کوئی اور میری بات سننے کو تیار نہ تھا، جب میری قوم کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، جب وہ میرے راستے کے اندر مختلف طرح کے مصائب و آلام کھڑے کر رہے تھے، اس وقت میرے ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا استقامت کے ساتھ کھڑی تھیں. اور تاریخ اسلام کا یہ ایک واقعہ انتہائی دل کو رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا اور 70 سے زائد مشرکین مکہ قید کر لیے گئے، تو اس وقت ابو العاص جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے، انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب بعد کے اندر یہ مشرکین لڑنے کے لیے میدان بدر کی طرف آئے تو آپ کو بھی چاروں نہ چار ساتھ آنا پڑا، تو یہاں پہ آپ کو بھی قید کر لیا گیا. تو اب آپ کی رہائی کے لیے اور کسی نے توجہ نہ کی، باقیوں کی رہائی کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ جو کسی ہمارے میں سے کسی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اس کو بھی رہا کر دیا جائے گا، اور باقی اپنا اپنا فدیہ ادا کریں گے. تو کسی نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ نہ کی کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ جو قائم تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد کی رہائی کے لیے ایک باکس بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باکس کو کھولا، اس کے اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک ہار نکلا. آپ اس ہار کو دیکھ کر رونے لگے. آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا اتدرون ما ھذا العقد، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ ہار کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو خبر نہیں. فرمایا انہا عقد خدیجہ، یہ ہار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ جو انہوں نے شادی کی رات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے کے طور پہ دیا تھا. ایک بیٹی کے لیے ماں کا شادی کے موقع پہ دیا ہوا تحفہ بہت قیمتی تحفہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس بیٹی کے پاس اور کچھ بھی موجود نہیں تھا اپنے خامد کی رہائی کے لیے، تو انہوں نے وہ ہار بھیجا ہے کہ جو انہیں ان کی والدہ نے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو ہاتھ میں لیے آنسو بہاتے چلے جا رہے تھے، اور آپ اپنی بیٹی کو اور اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاؤں کا تذکرہ فرما رہے تھے. اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا اگر تم یہ چاہو، کیونکہ دیکھو قریش نے ابو العاص کی رہائی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، تو اگر تم یہ چاہو تو ابو العاص کو واپس بھیج دو اور ان کے ساتھ یہ ہار بھی واپس لوٹا دو. لیکن ساتھ ابو العاص سے بھی یہ کہا کہ آپ نے وہاں پہ پہنچ کے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس مدینہ طیبہ کی طرف بھیجنا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، آپ کے اس مشن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے سارے مال اور کاروبار کو وقف کر رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ
بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور آپ بھی امہات المؤمنین میں سے وہ مقام رکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان 4 خواتین میں شمار فرمایا کہ جن کے بارے آپ نے فرمایا کہ یہ سیدات نساء عالمین ہیں، جو تمام عورتوں کی سردار بھی ہیں اور عورتوں میں سب سے بہترین بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے اور اس مہینے کے اندر مختلف پہلوؤں پہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن اس بار میرا یہ ارادہ ہے کہ چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کا کردار، اس کی پاکیزگی، وہ تاریخ اسلام کے اندر بڑی واضح ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جسارتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کئی لوگ آپ کی اس قربانی کو بھی مشکوک بنانا یا اس کے حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں، تو میں اس حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پورا خاندان ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی عظمت کا جو پہلو ہے وہ کہیں پیچھے، اور اس کے اندر مختلف چیزیں، مختلف اپنے اپنے خیالات کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس پورے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی قربانیاں دیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کا بھی ذکر ہوگا۔ آج ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں اور آپ کے وصال کا تذکرہ کیا۔ آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید اسی طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے میدان کربلا کے اندر، اس کا پس منظر، اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے اتنی بڑی ہستی کا ذکر کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آج دیکھیں نا، ہم لوگ کیا اس کردار کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ ڈرامے، شو بزنس اور نمود و نمائش، لالچ اور ہر طرح کی جو ہمیں بے حسیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے جو مطلب سوسائٹی میں ہم ان ہستیوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم انہیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں، وہ مقام دے رہے ہیں جو انہیں دینا چاہیے؟ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کہ جب آپ اتنی بڑی انٹرنیشنل، آپ کا اتنا بڑا بزنس، اور پھر جن کی تعریف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہو، تو آپ دنیا کی تو بہت امیر عورتیں ہیں، بہت زیادہ کتنی امیر عورتیں ہیں، لیکن مطلب کہ جس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کے پھیلانے کے لیے جس طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو وہ اپنی مثال ایک مطلب کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ان ہستیوں کی۔ تو اس کو کیا ہم جو ایک رول ماڈل، جو جس طریقے سے ہمارے یہ فلمیں اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ سوسائٹی میں جو سرائیت کر گیا ہے، تو کیا ہم ان ہستیوں کو، حضرت زینب کی بہادری کو دیکھیں، ان کی مطلب کہ ہر ایک مجموعہ ہے ہر چیز کا، مطلب ایز اے مدر، ایز اے جس طرح انہوں نے تقریر کی یزید کے دربار میں، اور جس طریقے سے للکارا اسے، اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کہ پوری فیملی آپ کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ بے شک ایسے ہے جی، بڑی یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے مختلف پہلو ہیں یقیناً، اور اس کے اندر ہمیں بالکل اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس طرف توجہ انسان کرتا ہے۔ اور میں ویسے اس حوالے سے یہ چیز ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے ہاں بہت ساری خامیاں بھی ہیں اور ان پہ ہمیں یقیناً کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، ماشاءاللہ بہت سارے ہماری مائیں بہنیں بالخصوص اور مرد حضرات بھی یقیناً، لیکن میں نے بالخصوص بہت ساری قربانیاں دینے والی آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں،
کہ جو اس دین متین کی خاطر بھی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے حوالے سے بھی بڑی قربانیاں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایک جذبہ ہے، دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یہ 25 سالہ جو ایک عظیم رفاقت ہے، اس کے اندر ہر طرح کے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ہر طرح کے اونچ نیچ آئے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پہ کسی قسم کا گلا شکوہ ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیا وہ بھی مثالی ہے۔ تو اگر اس چیز کو سامنے رکھیں اور ان کی اس زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اگر ایک توجہ کریں کہ جہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی اونچ نیچ کی وجہ سے معاملات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور گلے شکوے لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے، وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو آپ کو مالی طور پہ بزنس کے حوالے سے تو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہمیشہ ثابت قدم بھی رہتی ہیں، اور پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان وفاؤں کو نبھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزوں کی کمی اور فقدان ہے، ایک تو برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر حالت کے اندر، حالات جیسے بھی ہوں، خوشحالی ہو تنگدستی ہو، ہر حالت کے اندر ثابت قدم رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری طرف سے اس کو اپریشیٹ کرنا۔ یعنی بسا اوقات گھر کے اندر خواتین قربانیاں دے رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت سارے مختلف تکالیف سے بھی گزر جاتی ہیں، لیکن ان کی اس تکلیف کو، ان کی اس قربانی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ مزید اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ آپ جس انسان کے لیے، اپنے خاوند، اپنے بچوں کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کو ریکگنائز ہی نہ کیا جائے، اس کا احساس بھی نہ ہو، تو یہ بھی کوئی اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا۔ تو آپ جہاں پہ اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر حقوق العباد، اور اس کے اندر پھر the charity begins at home، اپنے گھر کے اندر جو میاں بیوی ہیں، بچے اولاد کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اگر ان عظیم ہستیوں کو رول ماڈل بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً بہت سارے معاملات کے اندر انسان کے لیے سکون بھی ہوتا ہے، آسانیوں کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا ایک ذریعہ بھی بنا کرتا ہے۔ جب ہم ماہ محرم الحرام کے اندر حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فضائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ان کے بارے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کے رجس سے پاک کر دیا ہے، بالکل پاک صاف بنا دیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد، کہ تم میں سے کوئی بھی دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہے، جو اعمال صالحہ کرے ان کو دیگر سے زیادہ اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ کہیں پر اس مباہلہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ مختلف آیات مبارکہ جہاں پہ ان کی عظمتوں اور ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے محبت کرنے کا اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے، اور وہ جو ایک تقاضا اللہ رب العزت نے رکھا کہ کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہ جو صبح و شام میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، کبھی طائف کے میدان میں، کبھی فاران کی چوٹی پہ، کبھی بدر و حنین کے میدانوں میں، یہ جو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو شب و روز کی ایک تگ و دو ہے، اس پر میں تم سے اور کچھ بھی تقاضا نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ مجھے کوئی مال و متاع لا کے دے دو، کوئی بادشاہت دے دو، کوئی مقام و مرتبہ عنایت کر دو، نہیں، الا المودۃ فی القربى، یہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ یہ مودت، یہ محبت بھی انہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاذ اللہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا،
یہ مودت و محبت بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور خاص طور پہ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی عظمت کے حوالے سے بتاتے ہیں اور وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، ان کی زندگی آخرت سنوارنے کے حوالے سے بھی بہتر ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ سکون اور ایک راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم آنے والے پروگرامز کے اندر تفصیل سے جو اس کے اگلے پہلو ہیں ان پہ بھی بات چیت ساتھ کرتے رہیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کال کرنے کا کہ ہم اپنی شخصیت میں مکمل ہیں تو اس لیے دوسروں کو کہہ رہے ہیں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ شاید ہماری کسی بات سے دوسروں کی شخصیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات صرف اتنی ہے کہ ابھی پاکستان میں رہ کے آئی ہوں، تو یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ ویسے ہی بے بنیاد بات کر دیتی ہوں، کیونکہ میں نے تو بہت کم، مطلب 1% بھی نہیں دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے نقشے قدم پر کوئی چلے۔ جہاں دیکھو نمود و نمائش ہے، ہر طرف جو ہے وہ اس طرح کی بے حسی اور سارے لالچ اور دنیاوی دھندوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر معاشرے میں اگر اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو ظاہر ہے ہم لوگ کوئی نیگیٹو تو نہیں سوچتے کہ نیگیٹو بات کریں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ماشاءاللہ آپ نے اپنی بات پیش کی ہے، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اب ظاہر ہے آپ اسی نیت سے، اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ساتھ اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر انسان توجہ کرے تو اصلاح کی صورت تبھی نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ اس پہلو پہ بات کرتی ہیں، آپ اطمینان قلب کے ساتھ بات کیا کریں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا اس کا ایک اور پہلو جو بڑا اہم ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پہلی وحی کا نزول ہوا اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو پہلی آیات مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، تو اب جس پریشانی کا آپ اظہار فرماتے ہیں گھر جا کے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کس طرح سے سکون پہنچانے کا ایک اہتمام کرتی ہیں اور کس طرح سے ڈھارس بندھانے کا انتظام کرتی ہیں کہ آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت رسوا نہیں ہونے دے گا، یعنی آپ کے لیے جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ کے شب و روز ان کے سامنے رہے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال و دولت کو غرباء و مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ فرماتے رہیں، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجبور ہیں، جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگودو فرماتے رہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک تنصر المظلوم، کہ آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، آپ جو بے گھر ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہاں پہ اس ماحول کے اندر کہ جب کوئی اتنا خیال نہیں کیا جاتا تھا دوسروں کے حقوق کا، تو اگر کوئی شخص اس طرح کا آتا مسافر کہ جس کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر زیادتی ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو انصاف دلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اعلان نبوت سے قبل کی آپ کی یہ شخصیت ہے، تو آپ کا وہ اخلاق، آپ کا وہ کردار، اس سے قبل وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رہا کہ جس کے اندر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی اور مختلف معاملات آگے بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک جا پہنچے، اور مختلف قبائل کی یہ خواہش تھی کہ وہی اس کو نصب کریں، اور اس کے لیے ہر ایک کی تمنا تھی، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کر لے ان کے فیصلے کو ہم قبول کر لیں گے، ورنہ بات لڑائی جھگڑے تک، وہاں پہ تو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو جاتا اور ایک دوسرے کے خاندان تک مٹا دیے جاتے اور قتل و غارت عام ہو جایا کرتی۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا، اپنے اپنے قبیلے کی شرف کی بات تھی، اپنے قبیلے کی عظمت کو اجاگر کرنے کا معاملہ تھا، تو بڑا مشکل سا یہ معاملہ تھا۔ لیکن اب اس معاملے کے اندر بھی، اس ماحول کے اندر بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن تشریف لاتے ہیں تو آپ کس فراست کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ، کس دانائی کے ساتھ آپ اس معاملے کو سلجھاتے ہیں، وہ بھی سارے اس معاشرے کے اندر ایک مثال بنا. اور کیونکہ یہ اہم واقعہ تھا، لوگوں کو علم تھا، اتنا کوئی بڑا شہر تو نہیں تھا مکہ مکرمہ، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور خبر تھی کہ یہ معاملہ کہاں تک جا پہنچا ہے. حجر اسود کا ایک اہم شرف اور مقام تھا، تو اس کی تنصیب کے حوالے سے جب یہ معاملہ بہت آگے پہنچا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر بچھا دی جائے اور سارے قبائل اس کو کونوں سے پکڑ لیں اور اس پتھر کو اس پہ رکھ کے قریب لے جائیں اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرما دیں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ملاحظہ کر رکھی تھیں اور آپ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرافت و دیانت ہے وہ اس تجارتی سفر کے دوران میسرہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کر دیا تھا. اور پھر ساتھ خود جب کاروبار کے اندر منافع ہو رہا تھا، اس کے اندر فوائد اور ثمرات حاصل ہو رہے تھے، تو وہ تمام چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تھی. اور اس وقت کے اندر بھی، یعنی ابھی آپ کے اعلان نبوت سے قبل بھی، آپ بہت سارے ایسے گھرانے کہ جو مشکلات کے شکار ہوتے، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے. ان کے گھر کے اندر ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو ممکن ہو پاتا وہ آپ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو آپ اس سوسائٹی کے اندر ایک اس طرح کی پہچان رکھتے کہ جو دوسروں کے لیے دکھوں کے اندر، غموں کے اندر ایک سہارا بن جانے والی شخصیتیں، جو دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے، ان کے غموں، ان کی تکالیف کے اندر ڈھارس بنانے والی شخصیتیں. تو وہ بندہ کہ جو دوسروں کی مشکلات کے اندر ان کا سہارا بن جائے، رب تعالیٰ اس کی مشکلات کے اندر اس کا سہارا بنا کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے مشکل اوقات کے اندر، مشکل لمحات کے اندر وہاں سے وسائل پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک بڑے سرپرائز ہوتا ہے اور ایک خوشگوار اس کے لیے سرپرائز ہوتا ہے کہ کس طرح سے میرے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا. تو یہ تمام واقعہ انشاءاللہ اس کا ایک پہلو تو آج ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے حوالے سے کیا. کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک اور آپ کی حیات مبارکہ کے جو آخری ایام اور چند ہفتے تھے اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں سامنے رکھیں گے اور پھر آگے بھی اس چیز کو اس طرح سے بڑھاتے ہوئے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کا پس منظر اور اس کے کچھ واقعات وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. مگر اس تمام کا مقصد یہی ہے اور اس ماہ محرم الحرام کے اندر کوشش بھی یہی ہونی چاہیے ناظرین کرام کہ ہم اس نئے ہجری سال کے اندر ان تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ جن کو آگے پہنچانے کے لیے، جن کا علم بلند رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ازواج مطہرات نے، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے افراد نے قربانیاں پیش کی. اور بالخصوص آج یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور یہ جمعہ کا دن بھی بابرکت جمعہ کا دن ہے. اور جمعہ کا دن تو ویسے بھی سال کے تمام دنوں کے اندر جو بابرکت ترین مختلف دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ہر ہفتے کے اندر جمعہ کے دن کی فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے اور اسے سید الایام، تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے. تو اس دن کے اندر بھی آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان دنوں کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کو معمول بناتے ہوئے اگر اس کے اندر بھی وقت کو بتاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر سے کم ایک قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت ویسے کبھی بھی انسان کرے تو اس کا اجر ثواب یہ ہے کہ اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. لیکن بالخصوص اگر ان دنوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ جن دنوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت بنا دیا ہو، تو پھر ان دنوں کے اندر کی جانے والی تلاوت کے اندر اور اس کی برکات کے اندر، اس کے ثواب کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جایا کرتا ہے. تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مہینہ قرار دیا اور پھر ظاہر ہے پھر یہ دن بھی اسی مہینے کے اندر ہے، تو اس کے جو فضائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات سمیٹنے کی جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے. اچھا، کئی احباب پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ان دنوں کے اندر کوئی خاص مخصوص عبادات یا کچھ اس طرح کے حوالے سے، اچھا انشاءاللہ ایک تو جو یوم عاشور ہے اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا آگے چل کے کہ کس طرح سے آپ اس کے اندر کوئی جو مشائخ کا ایک معمول رہا ہے، کچھ
امت کے اندر اسلاف کے اندر کچھ ایسے معمول جو خاص طور پہ اس دن کے حوالے سے رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوئی بات ہوگی آگے چل کے، مگر ابھی بالخصوص اگر ہم عبادات کے حوالے سے یا اذکار کے حوالے سے بات کریں تو ایک بنیادی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبادت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انسان کرتا ہے، اور ان دنوں کے اندر بھی اگر آپ کوئی خاص زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہی اعمال کریں جو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے منقول ہیں، ثابت ہیں، بجائے اس کے کہ انسان خود سے کوئی نیا عمل گھڑے اور اس کو کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب آپ وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور ان دنوں کے اندر آپ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فوائد اور برکات ہیں، اور ظاہر ہے وہ حکم، وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ عبادت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے دو فوائد ہیں۔ ایک تو ان دنوں کی برکات بھی انسان سمیٹتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے اوپر چل کر انسان قرب الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا ثواب بھی حاصل کر پایا کرتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پہ وہ احباب کی جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ اپنی نمازیں دہرانے کی ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ دیگر نوافل پڑھتے ہیں، دیگر اذکار کرتے ہیں، اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، مگر جو فرائض انسان کے ذمہ باقی ہوں انسان کو انہیں پورا کرنے کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ انشاءاللہ جو اپنا معمول ہے اپنی نمازوں میں سے جو رہ چکی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرا عمل وہ قرآن حکیم کی تلاوت کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ انسان اس کا اہتمام کرے، تو جہاں پہ عام دنوں کا یہ ثواب ہے، برکتیں ہیں کہ ایک ایک حرف پہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یقیناً ان دنوں کے اندر پھر اس ثواب، اس کی برکات کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اہم چیز یہ تو ہوں گے نا کچھ اللہ رب العزت کیا یاد، اس کا ذکر، اس کی عبادات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہوتا ہے۔ نئے ہجری سال کے ساتھ آپ کوشش یہ بھی کریں کہ ارد گرد اپنے عزیز و اقارب میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضی ناچاکی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات ہیں جو ابھی تک سلجھ نہیں پا رہے، تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں، ان ناراضی ناچاکی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تک اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمایا کرتا کہ جب تک اللہ کے بندے اسے معاف نہ کر دیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی بندے کی دل آزاری ہو چکی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ عرصہ دراز سے باقی ہے، تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش انسان کو مقدم رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ دیگر اعمال ہوتا ہے نا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کے درمیان انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، رمضان سے رمضان کے درمیان حج کا ثواب جنت ہے اور انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ اکثر و بیشتر یہ گناہ صغیرہ یا پھر جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں ان کے اندر یہ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بشارتیں اشارہ فرماتی ہیں اکثر و بیشتر، مگر جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ تو انسان کے ذمہ قائم رہتا ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا کہ جب تک اللہ رب العزت بندے کو معاف نہ کر دے، اور اللہ اس وقت معاف فرماتا ہے جب آپ اس بندے سے معافی مانگیں، اس بندے کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، کوئی ناراضی ناچاکی ہے، آپ کی اس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے آپ کی طرف سے، اور انسان کو خبر ہوتی ہے، انسان اگرچہ انا کے طور پہ ڈٹا رہے اور وہ بات نہ کرے، لیکن اس کو اندرون خانہ احساس ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اندر زیادتی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ ناانصافی اسی کی طرف سے ہوئی ہے، تو اگر وہ اس زیادتی ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کا مداوع کر کے اس بندے کی دل آزاری پر سچے دل سے اس سے معذرت بھی کرے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جا چکا ہے اور آپ کو اب احساس ہے کہ فلاں بھائی کے ساتھ، فلاں بہن کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ، فلاں کولیگ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی، تو اب اس کا کوئی آپشن موجود نہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، تو دو طریقے پھر بھی انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اگر تو کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ان کے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی اولاد میں سے ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کرے،
اور اس کی طرف سے صدقات کرے، اس کے لیے استغفار کرے، تو اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ جب انسان کو احساس پیدا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقات اور اس کے لیے کثرت استغفار، یہ اس کے لیے بھی بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثلہ، تو اللہ کا فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی وہی عطا کرے جو تم اپنے اس بہن بھائی کے لیے اللہ کے حضور مانگ رہے ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا سلسلہ انشاءاللہ یہ بھی ساتھ سے جاری رہے گا، اور ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے جو آج کی اپیل ہے اس کے اندر بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔